چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف چیف جسٹس کو خط، ملٹری بیوروکریسی کی ایڈوائس پر لکھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک میں بات چیت۔ مزید کہا، جنرل راحیل شریف کے ریٹائرمنٹ کے بعد سعودی عرب جانے کی مخالفت اس وقت کی فوجی قیادت نے کی تھی۔ نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کی خواہش پر انہیں نوکری کرنے کی اجازت دی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ سویڈن کی حکومت کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، بولے تمام ممالک کو سمجھنا چاہیے مسلمان اس حرکت کو قبول نہیں کریں گے۔ آزادی اظہار کے خلاف نہیں ہے، لیکن کسی کو مذہب کے خلاف مذموم مہم کی اجازت نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کرنے کی کوشش ہے، ان سے درخواست کریں گے اس واقعے پر تمام ممالک کے سربراہان کا اجلاس بلائیں۔ مذموم حرکت کے خلاف تمام ممالک میں آواز اٹھائیں گے۔ کل نماز جمعہ کے بعد تمام مکتبہ فکر کے لوگ مل کر احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ منظور۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے مذمتی قرارداد پیش کی۔ مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور دونوں ایوانوں کے ارکان شریک ہوئے۔ اجلاس میں شہید ہونے والے میجر اور اہلکاروں کے لیے فاتحہ خوانی، بارشوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعا کی گئی۔ جہانگیر ترین اور سیمی ایزدی کے بھائی کے لیے بھی فاتحہ خوانی۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا ٹویٹ، کہا قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے سے انہیں گہرا صدمہ پہنچا۔ تمام عقائد کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ آزادی اظہار کے نام پر تعصب کا مظاہرہ قابل مذمت ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے واقعات مذموم مقاصد کے لیے ہو رہے ہیں۔ ایسی حرکات کا ممالک کے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سویڈن کی حکومت پوری امت مسلمہ سے معافی مانگے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ شہزاد وسیم نے کہا، عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں انتہائی شرمناک حرکت کی گئی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے احسن اقبال، رضا ربانی اور اسد محمود نے بھی خطاب کیا۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف آج بھی پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاج ہوا۔ گجرات میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اوکاڑا میں مرکزی انجمن تاجران نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شکر گڑھ، کمالیہ، منچن آباد اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ دوسری جانب اسلاموفوبک واقعات پر پاکستان کے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست منظور۔ کونسل نے سویڈن سانحے کا جائزہ لینے کے لیے 11 جولائی کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قابل تجدید توانائی کے شعبے میں ایم او یو پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، منصوبے کی استعداد 10,000 میگا واٹ ہے۔ یو اے ای نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔ آئی ایم ایف ڈیل کے دوران یو اے ای کا کردار کلیدی رہا۔ یو اے ای کے وزیر صنعت و ٹیکنالوجی نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ یقین نہیں کہ پاکستان میں 2023 میں عام انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں۔ یورپی یونین الیکشن آبزرویشن مشن کے سربراہ مائیکل گیلر کی صحافیوں سے گفتگو۔ انتخابات کی کوریج کے لیے مبصر مشن پاکستان نہ بھیجنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ مائیکل گیلر نے کہا، انتخابات کی کوریج کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن کا دعوت نامہ نہیں ملا۔ مبصر مشن بھیجنے کے لیے دعوت نامہ الیکشن سے 3 ماہ پہلے ملنا چاہیے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے عالمی مبصرین کا منتظر۔ ترجمان نے کہا، عالمی مبصرین کے لیے ضابطۂ اخلاق وضع کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت۔
تفصیلی فیصلہ جاری۔ احتساب عدالت لاہور نے فیصلے میں کہا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کو وہی ریلیف ملنا چاہیے تھا جو دیگر ملزموں کو ملا۔ عدالت 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عدالت کا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جائیدادیں بھی غیر منجمد کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا احتساب ریفرنس میں نواز شریف کی بریت پر اظہار تشکر۔ کہتے ہیں احتساب عدالت کے فیصلے سے نواز شریف کو انصاف ملا ہے۔ فیصلہ گواہی دے رہا ہے نواز شریف کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ عدالت نے تسلیم کیا نواز شریف ہائی کورٹ اور حکومت کی اجازت سے بیرون ملک گئے۔ ثابت ہو گیا نواز شریف کو سابق حکومت نے انتقامی طور پر مفرور قرار دلایا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے متعلق احتساب عدالت کا فیصلہ نیب نیازی گڑھ جوڑ کا ایک اور ثبوت ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ بولی پی ٹی آئی حکومت کے 4 سال میں صرف سیاسی انتقام لیا گیا، جھوٹ اور فریب سے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، ایک شخص کو ہٹانے کے لیے پوری سرکاری مشینری استعمال کی گئی۔ مزید بولی شہزاد اکبر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، چیئرمین پی ٹی آئی آج مکافات عمل کا شکار ہو چکے۔ اس ملک کی تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ ہم سب مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پہاڑ سمندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو قرض دیں گے انشاءاللہ۔ سیاستدانوں، عدلیہ اور مسلح افواج کو مل کر کام کرنا ہوگا ورنہ عوام معاف نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا طورغر میں خطاب۔ بولے IMF پروگرام کوئی مٹھائی نہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ 12 جولائی کو بورڈ سے قرض کی منظوری مل جائے گی۔ سفارش، اقربا پروری اور رشوت سکہ راج الوقت بن گیا۔ گزرے وقت کا ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ وقت آئے گا جب قرض لینے کی بجائے دیا کریں گے۔ وزیر اعظم نے طورخر بنیر شاہراہ، بنیر کڑاکر رابطہ سرنگ اور طورخر بنیر RCC پل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ قبائلی عمائدین اور مشیران سے ملاقاتیں بھی کی۔ IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا نیا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق عالمی ادارے نے اضافی گرانٹ دینے کا عمل فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ IMF کا کہنا ہے نیپرا اور اوگرا کو توانائی اور گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کے عمل کو جاری رکھنا ہوگا۔ ہر دوسرے ہفتے وفاقی محکموں کے لیے بے احتیاطی سے منظور کی گئی گرانٹس بجٹ خسارہ بڑھا رہی ہیں، اس پر احتیاط برتنا لازم ہے۔ خسارے کم رکھنے پر ہی پاکستان کو قرض پروگرام ملنے کی راہ ہموار ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے دوشاخانہ فوجداری کارروائی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اپیل کا فیصلہ ہونے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی روکنے کی بھی استدعا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشاخانہ فوجداری کارروائی روکنے سے متعلق کیس میں چیئرمین PTI کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ وکیل کی مہلت کی استدعا پر سیشن جج نے ریمارکس دیے کہ 10 جولائی تک فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI کے خلاف عدت کے دوران نکاح کے کیس میں شہری نے درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کا سول جج کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اون چودھری نے تحریک انصاف کی ریاست مخالف سرگرمیوں کے خلاف پٹیشن دائر کی۔ پٹیشن میں PTI قیادت کی جانب سے قومی اداروں، شہداء کی یادگاروں پر حملوں کو پابندی کا جواز بنایا گیا۔ اون چودھری الیکشن کمیشن میں بھی پٹیشن دائر کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے لیا اراضی منتقلی کیس میں چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی۔ جسٹس امجد رفیق نے چیئرمین PTI کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ضمانت کی بھی توثیق کر دی۔ ساہیوال میں سڑک کی تعمیر میں کرپشن کے کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت کی توثیق کی گئی۔
تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر کامران بنگش کی 2 فلاور ملز پر چھاپا۔ پشاور اور نوشہرہ میں ناقص زائد المیعاد آٹے کے اسٹاک کے خلاف فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کی۔ پشاور میں دوآبا فلاور ملز، نوشہرہ میں بنگش فلاور ملز کو سیل کر دیا گیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیش رفت، الیکشن کمیشن نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دوسری جانب فواد چودھری کے الیکشن کمیشن کے شو کاز کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈیول جاری۔ 12 جولائی کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ 13 جولائی کو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ عروج پر، پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری۔ ایک اور رکن کی بغاوت، مجموعی طور پر 5 ارکان اپوزیشن سے جا ملے۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے پولنگ ہوئی۔ 1266 ارکان نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بی اے پی کے ضلعی صدر اصغر خان عثمان خیل 20 ووٹ لے کر ضلعی چیئرمین منتخب۔ خوشحال خان کاکڑ 19 ووٹ لے کر وائس چیئرمین لوریلائی منتخب۔ رند پینل کے ضلعی چیئرمین سردازدہ میر بیبرک رند 23 ووٹ لے کر کامیاب۔ وائس چیئرمین کے لیے ٹاس ہوا، رند پینل کے محمد اقبال سولنگی جیت گئے۔ نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس۔ پاکستانی حاجیوں کے لیے ہونے والے خراب انتظامات کی تحقیقات کی ہدایت۔ سیکرٹری مذہبی امور کی اجلاس میں عدم شرکت پر پی ایس سی کا اظہار برہمی۔ نور عالم خان نے کہا، حاجیوں کا جتنا برا حال اس بار ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ نجی ٹور آپریٹرز نے 40 لاکھ روپے تک حج کے لیے لیے مگر حاجیوں کو زیارات بھی نہیں کرائیں۔ حاجیوں کو انتہائی خستہ حال رہائش اور گندے بستر فراہم کیے گئے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی کی قدر میں مزید کمی ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ سستا ہو کر 280 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 37 پیسے کم 277 روپے 4 پیسے پر بند۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 626 پوائنٹس اضافے سے 44,178 کی سطح پر بند ہوا۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول نہیں ملے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول دینے والے پمپس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سی ٹی او لاہور نے کہا، موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا۔ ہیلمٹ ہیڈ انجری میں 90% چوٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے نئے چیئرمین ذکا اشرف نے چارج سنبھال لیا۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز آمد پر اعلیٰ عہدیداروں نے استقبال کیا۔ ذکا اشرف کی زیر صدارت پی سی بی کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس، شرکاء کو مختلف امور پر بریفنگ، کرکٹ بورڈ کی آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال، ایشیا کپ کی میزبانی اور بھارت میں ورلڈ کپ کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ڈومیسٹک کرکٹ اور ٹیم کی انٹرنیشنل مصروفیات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کرکٹ کا نالج بھی ہے۔ اگر آپ نکال کے دیکھیں ہسٹری آف پاکستان، اس کے وقت میں پاکستان نے 9 ٹیسٹ میں کنٹینیو جیتے تھے اور ٹیم نیچے سے اوپر آ گئے تھے۔ ڈربن چلے جانا ہے جہاں پر آئی سی سی کی میٹنگ جو ہے وہ مکنت ہونی ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو، کیونکہ انڈیا میں جو وینیوز دیے گئے ہیں وہ وہی دیے گئے ہیں جو کہ آئی سی سی اور انڈین کرکٹ بورڈ نے مل کر کیے ہیں۔ I want to wish the very best of luck to ذکا اشرف صاحب جو کہ نئے پی سی بی کے چیئرمین ہیں۔ پہلے بھی وہ پی سی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور اس دور میں پاکستان نے انڈیا میں سیریز بھی جیتی تھی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹرز نے پی سی بی مینجمنٹ کے نئے چیئرمین چودھری ذکا اشرف کو خوشائن کا رنگ دے دیا۔ سابق کپتان سلمان بٹ، سابق چیف سلیکٹرز محمد الیاس اور اظہر خان نے امید ظاہر کی کہ ذکا اشرف پہلے کی طرح کرکٹ کو فروغ دیں گے اور بورڈ کو درپیش چیلنجز سے اچھے طریقے سے نپٹیں گے۔